ہم نے نا زندگی میں کئی سارے بوجھ اپنے سر پہ اٹھا رکھے ہیں، لائک بچوں کے لیے پریشانیاں، ٹھیک ہے، اور گھر کے لیے پریشانی، پھر کام کی پریشانی، پھر پیسے بچیں یا نہ بچیں اس کی پریشانی، بل دینا ہے اس کی پریشانی، گھر کا رینٹ دینا ہے اس کی پریشانی، بہت ساری پریشانیاں، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے نا دماغ میں پھنسا کے رکھی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اضافی بوجھ ہیں جو ہم نے دل و دماغ میں رکھے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ہم خوشحال زندگی گزار نہیں پاتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ ہی ہم کسی اور چیز کی طرف دھیان دے پاتے ہیں۔ تو آج ہم انہیں 4 بوجھ کے بارے میں ڈسکس کریں گے جو کہ آپ نے اپنے دماغ سے اتار پھینکنے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کتنا پرسکون ماحول آتا ہے اور کتنا آپ خود کو پرسکون محسوس کریں گے۔ تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں انہیں 4 بوجھ کی طرف، ٹھیک ہے۔ ہم نے جن کو ڈسکس کرنے کے لیے آج کا ولاگ اسپیشل میں بنا رہی ہوں، اور یہ جہاں آپ دیکھ رہی ہیں یہ ہم ایک جگہ گئے تھے، بادشاہان اس جگہ کا نام ہے، اور بہت بہت پیارا علاقہ ہے یہ، اور جس کو کہتے ہیں نا پنڈ، یہ اصل والا پنڈ ہے۔ ہم بھی گاؤں میں رہتے ہیں لیکن وہ مطلب گاؤں کی وہ فیل نہیں آ رہی ہوتی، اور یہ ان کا ہسکی ڈاگ تھا، وہ بہت ہی مجھے اچھا لگ رہا تھا، اور میں تو اس کے پیچھے ویڈیوز ہی بنا رہی تھی۔ وہ علاقہ اتنا مزے کا تھا کہ میں اس کی ویڈیو بنائے نہیں تھک رہی تھی۔ تو چلے جی ہم اپنے ولاگ پہ واپس آتے ہیں کہ جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرنٹلی میرا چینل سبسکرائب کیجئے، ٹھیک ہے، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ سے اتنی سپورٹ چاہیے کہ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، اور ہم سب اس موم پہ تو جن اضافی بوجھ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے ان میں یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کی نند ہے، جٹھانی ہے، آپ کے گھر کے سسرال کے رشتے، ٹھیک ہے، جو بھی ہیں، آپ کی بھابھی ہیں یا کوئی بھی ہیں، تو اگر کوئی آپ کو نیچے دکھانا چاہ رہا ہے تو آپ نے ان اضافی بوجھ جو اپنے دماغ میں نہیں رکھنا ہے، اس کو آپ نے اپنے دماغ سے نکال باہر کرنا ہے۔ مطلب کوئی بندہ آپ کو اگر نیچا دکھانا چاہ رہا ہے، آپ کو اکسانا چاہ رہا ہے کہ آپ غصہ کرو اور آپ دوسروں کے سامنے کچھ آل فال بولو، ان کی طرح بکواس کرو، تو آپ نے اس چیز سے گریز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ارد گرد کی نفرتیں ہیں نا، ان کو اپنے دل میں جگہ نہیں دینی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے پرسکون رہنا ہے۔ پرسکون کیسے رہنا ہے؟ ان نیگیٹیوٹیز کو نا بولنے دے، جو بولتا ہے بولنے دے، آپ کو تو کچھ نہیں چاہ رہا نا، وہ چاہتا یہ ہے کہ آپ بولو اور آپ کا امیج بھی اس کی طرح خراب ہو، کیونکہ یہ لوگ وہی لوگ کر سکتے ہیں ایسا جن کی اپنی کوئی امیج نہیں ہوتی، جن کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی، تو پھر وہ دوسروں کی عزت کو بھی ایسے ہی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ کے بھی اگنور نہیں کر سکتے، لائک ہمیں پتہ ہے، لائک میں نے بھی دیکھا ہے کہ اب مجھے پتہ ہے کہ میرے 2 بندے وہ دور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں، وہ میرے بارے میں ہی باتیں کر رہے ہیں، تو اب میں کیا کروں گی؟ میں چاہ کے ان کے منہ بند کروا لیں گی، وہ یہاں سے اٹھیں گی، وہ کہیں اور بیٹھ کے نا منہ مارنا شروع کر دیں گی، وہ کہیں اور بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیں گی۔ تو ایسے لوگوں کی نیگیٹیوٹی، ایسے لوگوں کی جو یہ ٹاکسک گپ شپ ہوتی ہے نا، اس کو آپ نہیں روک سکتے، کچھ چاہ کے بھی نہیں روک سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اپنا سکون پریفر کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا سکون دیکھنا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے۔ اچھا جی، جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ امیدیں کم پالیں۔ اگر آپ دوسروں سے امیدیں کم لگائیں گی نا تو آپ دکھی بھی کم ہوں گے، اور آپ کا جو یہ اضافی بوجھ ہے نا یہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہ بوجھ ہم نے کیوں اپنے سر پہ سوال کیے ہوتے ہیں؟ جب ہم نے نا کسی سے امیدیں، وہ چاہے کوئی بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے دنیا کا، ٹھیک ہے، چاہے آپ کا خاوند ہے، بچے ہیں، کوئی بھی، تو آپ نے کسی سے امیدیں نہیں لگانی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کر جاتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ نے کسی سے امید نہیں لگانی کہ یار میں اس بندے کے لیے یہ کروں گی تو یہ بندہ آگے سے میرے لیے ایسا کرے گا، یا میں ایسا کرتی رہی ہوں تو یہ بندہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ نہیں، آج کل کا زمانہ ایسے ہی 2026 ہے، 2026 سے کیا 2020 سے یہ زمانہ چلتا آ رہا ہے کہ کسی کو کسی کی نہیں پڑی، ٹھیک ہے۔ انسان کو جہاں اپنا فائدہ دکھتا ہے نا وہاں پہ وہ انسان دوسرا انسان سائڈ پہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کے بارے میں نہیں سوچتا کہ آپ اس کے ساتھ مینٹلی ایموشنلی کتنے اٹیچ ہو، وہ بات جب اس نے سائڈ پہ ہونا ہوتا ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے آپ نے کسی سے امیدیں کم پالنی ہیں تاکہ کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر جائے تو آپ وہاں پہ مینٹلی ڈسٹروائے نہ ہو سکو، ٹھیک ہے۔ مینٹلی ڈسٹروائے بندہ کب ہوتا ہے؟ جب اس نے کسی سے امیدیں پالی ہوتی ہیں، تو جب آپ امیدیں پالیں گی نا تو پھر آپ ظاہری بات ہے جب وہ آپ کی امیدیں ٹوٹیں گی تو آپ برا بھی فیل کرو گی، پھر آپ اس کے بارے میں سوچتی رہو گی، تو آپ اپنی زندگی کا بہت سارا ٹائم وہاں اس سوچ میں نا، اس نیگیٹو سوچ کو صحیح کرنے میں یا اس میں گزار دو گی، تو بہتر ہے آپ اس کو نا اس بوجھ کو اپنے دل سے نکال ہی دو۔ جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کی طرف دیکھنا بند کرنا ہے۔ کیسے؟ کیا نہیں دیکھنا آپ نے؟ کہ وہ آپ سے زیادہ اچھا کھا رہا ہے، آپ سے زیادہ اچھا لگا رہا ہے، آپ جس حال میں نا آپ بولیں
الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو آپ جو بھی کر رہی ہیں، جو بھی کھا پی رہی ہیں، بہت اچھا کھا رہی ہیں، بہت اچھا گزارا کر رہی ہیں. کیونکہ جب آپ دوسروں کی طرف دیکھیں گی نا تو آپ یہی دیکھیں گی کہ وہ یار یہ کر گیا، وہ کر گیا، میں نے وہ نہیں کیا. جبکہ ہماری یہ فطرت ہوتی ہے کہ ہم کبھی اپنے نیچے والوں کو نہیں دیکھتے کہ یار دیکھو اس کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس یہ ہے، تو ہم الحمدللہ کہیں. ٹھیک ہے. تو جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں نا تو ہماری بہت ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بہت ساری نیگیٹیوٹی دماغ سے آؤٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے، اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے اس کا موازنہ کر کے اپنی زندگی کو اس طرح بنانے کی کوشش میں نہ لگیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جس حال میں ہیں نا آپ اس حال کی خوشی بھی کھو دیں گی. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے فالو کیجیے گا.